حوالے سے کہ اور وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں ایمان کے 3 درجے بیان ہوئے ہیں. تو دوسرے درجے کی بات تو ہو گئی تھی کہ جس میں جو نہی عن المنکر باللسان کرنے کی بات تھی. تیسرا درجہ یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. حدیث میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ بیان ہوا ہے. ترتیب عمل میں وہ تیسرے نمبر پر آئے گا، کیونکہ سب سے تلوار سے تو کام نہیں شروع کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو کوئی شے بری لگتی ہے، پھر اس کے مطابق آپ سمجھاتے ہیں، وہ آخری درجہ بنتا ہے عملی ترتیب کے اعتبار سے. تو سورہ کہف میں جو آخری جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذوالقرنین کا ہے، وہ جہاد کا معاملہ ہے. اب جہاد کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے. ایک چیز تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس اسباب دنیاوی ہو، یعنی ظاہری جنگ کی صلاحیت ہو، آپ کے اندر جتھا ہو، فوج کا سامان ہو. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ نظریہ ہو، جیسے کہ ایک آپ کا ایمان ہے. تو اب ہم دیکھیے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے قصے میں ہم نے بات سمجھی ہے، تو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر 2 چیزیں آ کے جمع ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ جو مجدد الف ثانی سے جس محنت کا آغاز ہوا اور پھر اس میں عبدالحق محدث دہلوی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، اس سے وہ افراد تیار ہوئے جنہوں نے جا کے پھر غاروں میں اپنے آپ کو رکھا، لیکن یہ کہ ایمان کا سودا نہیں کیا. ان کی اس محنت کے نتیجے میں وہ لوگ تیار ہوئے کہ جنہوں نے پھر جا کے وہ فکر دیا کہ جو آج کے زمانے سے ہم آہنگ تھا، کہ جس میں ہم نے پہلا ذکر تو علامہ اقبال کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مولانا مودودی کو رکھیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے. تو ایک یوں سمجھیے کہ آج کے دور میں ایک کیا اسلامی نظام کی شکل و صورت ہو سکتی ہے توحید پر مبنی. ذوالقرنینی آرڈر آج کے دور کا کیا ہو سکتا ہے وہ بن گیا. تو جسے ہم نے نظریہ پاکستان کہا، در حقیقت یہ ایک طرف اس کی بنیادوں میں یہ فکر ہے، یہ بنیاد میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسباب دنیاوی چاہیے کسی جنگ کے لیے، فوج چاہیے تو وہ بھی ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ اسباب میں ٹیکنالوجی بھی آئے گی. جیسے کہ ہمارے پاس اب میزائل اور جو ہے وہ آ گئے ہیں، ایٹمی ہتھیار بھی آ گئے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری امت کی امانت ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ تیسرا دور کون سا آتا ہے جی؟ تیسرا دور آتا ہے پوری دنیا کے اوپر ذوالقرنینی آرڈر کے نفاذ کا. اس کی آغاز کسی ایک جگہ سے ہوگا، اور وہ جب وہ دیوار جو گرے یا ویسے جو ہے نا وہ خزانہ ملے، اب پتہ نہیں، یہ ہم نہیں جانتے کہ گرنے کے بعد خزانہ نکلے گا یا یہ کہ کچھ ہم ہوش میں آ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ خزانہ نکل آئے گا. لیکن وہ جب اصل میں جب تک اس نظریے پہ نہیں جائیں گے اصل استحکام ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اور وہ آگے والی جو ایڈوانس جو چیز ہے نا، جو مغرب کا سفر اور مشرق کا سفر، وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکے گی جب تک کہ وہ خزانہ، یعنی وہ جو اس کے پیچھے فکر یا نظریہ ہے، اس کو ہم برآمد نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے یعنی بغیر دیوار کے گرے بھی کوئی امید تھوڑی بہت لگی ہے، اللہ ہی جانے کیا ہوگا آگے. لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں 20 سال مکمل طور پر ہم غیروں کے قبضے میں رہے ہیں. یہ جو گروہ مسلط رہا ہے نا، پرویز مشرف سے لے کے تو ابھی تک، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو ربوائی تھے، ربوائی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب جو ہے نا یہ علامت ہے، میرے پاس خبر کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے، چلیں حافظ قرآن بھی ہے، پھر اور بھی چیزیں، لیکن سب سے بڑی علامت یہ نہیں ہے. سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس پورے جتھے نے اس کے بننے کی مخالفت کیا اور اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ نہ بن سکے. تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ دشمن کی توپوں کا رخ کس طرف ہے تو وہیں حق ہوگا. تو یہ ایک قیاسی بات ہے، ہم کوئی اس حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے. یہ اس کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اس بندے میں کوئی خیر کی بات ہے، تب یہ والا گروپ سارا اس کا مخالف تھا. اسی طرح آپ اگر عدلیہ میں دیکھیں تو ایک بندہ تھا جس کے پیچھے سارے جج پڑے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ اس کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، وہ فائز عیسیٰ تھا. تو اب وہ دوسری طرف جو ہے نا، بس ابھی جو بھی ہے اب وہ بھی مرحلہ آخر میں داخل ہو چکا ہے. کیا صورت بنتی ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اسی طرح اگر آپ سیاست میں دیکھیں تو یہ اب جو گروپ آ رہا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے مسلسل ماریں کھائی ہیں. اور یہ 20 سالہ دور تو انہوں نے عذاب میں گزارے، سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے. ان کا وہ پرویز مشرف والا دور گولڈن ایرا ہے، ان کی پوری پولیٹیکل لائف کا جو گولڈن ایرا جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ پرویز مشرف کا دور ہے. پھر اس کے بعد جو پیپل پارٹی کا دور آیا اس میں وہ مزے نہیں رہے تھے جو پہلے والے تھے. لیکن ان 2012-13 سے لے کے اور 2023 تک مولانا فضل الرحمان نے بھی بدترین، اور خاص طور پہ 2018 سے 2022 تک بدترین دور مولانا فضل الرحمان نے گزارا ہے اور ریزسٹ کیا ہے، کھڑا رہا ہے. یہ اب قدرت کا انتخاب ہوتا ہے جی،
کہ کس موقع پہ کس کو کس طرف چن لیتے ہیں. یہ وہ موقع تھا, ہم نے بڑے بڑے بنیاد پرستوں کو جا کے نا تو ڈسیو ہوتے دیکھا ہے اور وہ فریب کا شکار ہوئے ہیں. اور یہاں مولانا کے لیے قدرت نے ایسا انتظام کر دیا کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں رہا تھا سوائے ریزسٹنس کرنے کے, تو یہ اب انہیں کھڑے ہو گئے. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ باقی سیاسی لوگ بھی ہیں. اگر یہ لوگ سبق سیکھ لیتے اور بات سمجھتے ہیں تو یہ ایک امید بنی ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے وہ دیوار بھی سیدھی ہو جائے, خزانہ بھی نکل آئے, گویا بلوغت مل گئی ہے, سمجھدار ہو گئے. لیکن یہ کہ اگر نہیں ہے یہ, تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ملک نہیں رہے گا اور نہیں رہے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خزانہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے. جس کی اللہ نے حفاظت اتنا عرصہ کی ہے تو اس لیے نہیں کیا کہ یہ سب کچھ ڈوب جائے. یہ پکی امید ہے کہ یہ پھر کچھ ایسا یعنی ہوگا کہ جس کے نتیجے میں یہ صحیح ہاتھوں میں آئے گا. یعنی قدرت کے پروگرام کے مطابق یہ وہ وقت ہوگا کہ اگر دیوار گرتی بھی ہے تو اس کو سنبھالنے والے پیدا ہو چکے ہوں گے تو گرے گی, اس کے بغیر نہیں گرے گی. یہ ہماری ایک آخری امید ہے اس سے. باقی اس سے بھی اگلی بات یہ ہے, فرض کریں نہیں رہتا ملک, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے یہ آواز اٹھنی ہے اور اس نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے. یہ ذوالقرنینی آرڈر دنیا میں آ کے رہنا ہے, یہ ہو ہی کے رہنا ہے. اس کے بغیر دنیا